السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں FM 4K ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ملک کے مایہ ناز دانشور، تجزیہ کار اور کالم نگار ادریس ناز صاحب۔ تو چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ بتائیے کہ PTI کے رہنما اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے، مسلسل کہنا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور آصف علی زرداری جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ان کی سپاری دے دی ہے، اور اب شیخ رشید صاحب کا بھی یہی کہنا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے میری سپاری دی ہے، اور اب شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے ان کی جان کو خطرہ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب سے آصف علی زرداری صاحب ان کی جان کے در پہ ہیں اور ان کی جان لے سکتے ہیں، اور ان کی سپاری دے دی ہے۔ اچھا فاطمہ، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں ما سوائے فیصلہ جو عدالت محفوظ کرتی ہے، اس کے علاوہ کیا محفوظ ہے؟ آپ کے احساسہ جات محفوظ نہیں ہے، آپ کا ایٹمی پروگرام محفوظ نہیں ہے، آپ کی معیشت محفوظ نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر مجھے بتائیے اس ملک میں آپ کی جان محفوظ ہے؟ آپ مسجد میں چلے جائیں، آپ مسجد میں محفوظ نہیں ہے۔ سب سے بڑی محفوظ جگہ تو ہوتی ہے عبادت گاہ، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ سب سے محفوظ ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس ملک میں زیادہ اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ کیا مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں؟ مجھے یہ بتائیے نا۔ اب پچھلے دنوں پشاور میں جو سانحہ ہوا ہے، ایک مسجد میں ہوا ہے، اور وہاں پہ 100 سے زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، 150 سے زیادہ لوگ ابھی تک زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ تو میری جان محفوظ ہے؟ میں جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوں، یہاں کے جن کے ساتھ میں نے انویسٹ کیا ہے، ان سے میری جان محفوظ نہیں، وہ میرے قتل کی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کی جان جو ہے وہ محفوظ ہو؟ جس نے بھی جہاں سرمایہ کاری کی ہے وہ وہاں محفوظ نہیں ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے کس کس کی جان کی حفاظت کریں؟ جہاں تک شیخ رشید احمد صاحب کی جان کا تعلق ہے، شیخ صاحب گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں۔ اب شیخ صاحب پچھلے 6 مہینے سے عمران خان صاحب کا تتبع کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا تتبع کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے اسی گیٹ نمبر 4 کے آگے کھڑے ہو کے بھونک رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، چونکہ عمران خان صاحب تو باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے نا، اور جنرل باجوہ صاحب کو تو وہ مسلسل رگید رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، قوالی میں ایک قوال ہوتا ہے جو آگے بیٹھ کے اس نے بولنا ہوتا ہے، اور باقی اس کے پیچھے تالیاں بجاتے ہیں، اور اس کی باقی وہ جو کہتے ہیں آؤ مدینے چلیں، وہ پیچھے بیٹھ کے آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں، وہ پھر اس کی تکرار کرتے ہیں۔ تو جو عمران خان صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے میرے خلاف یہ کیا، عمران خان صاحب کی تو خیر آپ بات ہی جانے دیں، ان کی کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک پیپر لہرایا تھا اپنی جیب سے نکال کے، انہوں نے کہا کہ یہ سازش ہوگی، امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے، امریکہ نے خط لکھ دیا ہے۔ وہ کہتے تھے امریکہ نے خط لکھا ہے، حالانکہ امریکہ کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک سفارتی خط تھا، سائفر تھا ایک، جو ہمارے سفیر نے لکھا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، 1.5 مہینہ پہلے لکھا انہوں نے، اور بعد میں اس کو جواز بنایا۔ عمران خان صاحب نے خود ایک سازش تیار کی، اور ہمارے ملک میں چونکہ تفتیشیں نہیں ہوتی، یہاں میمو گیٹ سکینڈل ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے بعد ہم میں جا کے دیکھتے نہیں، ہم نہیں جا کے دیکھتے، تو یہاں اس کے نام پہ سیاست ہوتی ہے، پوری قوم کا وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ تو وہاں بھی وقت ضائع ہوا۔ پھر عمران خان صاحب امریکی سازش سے ہٹے، پھر انہوں نے بہت کچھ کہا، اور بعد میں وہ آگے جنرل قمر جاوید باجوہ پہ، اور اب اس سے ہٹ کے وہ آگے ہیں ہمارے پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں سید محسن رضا نقوی، انہوں نے کہا جی میرے قتل کی سازش انہوں نے کی۔ تو اب شیخ رشید صاحب ان کا نام بھی لے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی بھی میرے قتل کی سازش میں شامل ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نزدیک ان کی جو بکواس ہے، جتنے بھی لوگ ہیں کہ میرے جان کو خطرہ ہے، خدا کی قسم ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ یہ تو امریکہ کے پٹھو ہیں، یہ تو اس ملک اور قوم کے غدار ہیں، ہمارے مفادات کا انہوں نے سودا کیا ہوا ہے، ان کی جان کو کوئی، اور ویسے بھی ان کی جان کیا عوام کی جان سے زیادہ قیمتی ہے ہماری۔ اچھا، سب سے زیادہ خطرہ ہے عوام کی جان کو ہے، وہ لوگ بیچارے جو دہاڑی کر رہے ہیں، جو مزدوری کر رہے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا عام بندے کی عزت، آبرو، جان، مال وہ محفوظ ہے؟ عام بندے سڑکوں پہ لٹ رہے ہیں، وہ بیچارہ دہاڑی کر کے آتا ہے، اور پتہ ہے نا وہ پچھلے دنوں ایک چیز وائرل ہوئی جس نے مجھے رب کعبہ کی قسم کئی گھنٹے میں اپنے آپ میں نہیں آ سکا۔ وہ ایک گروپ میں وائرل ہوئی چیز، ایک بچہ تھا جو 1300 روپے کی دہاڑی لگا کے آیا، 1300 روپے کی دہاڑی لگا کے آیا، اور ڈاکوؤں نے اسے روک لیا۔ اچھا، تو اس کو فائر لگ گیا،
اسے لوٹنا چاہتے تھے, اس نے مزاحمت کی, اسے فائر لگ گیا. اب اسے لے کے جا رہے تھے, کراچی کا واقعہ, اسے لے کے جا رہے تھے تو اس نے وہ جو 1300 روپیہ تھا, اس نے کہا مجھے پتا ہے میں نہیں بچوں گا. وہ ریسکیو کرنے والے اداروں لوگوں کو کہہ رہے, اس نے کہا مجھے پتا ہے میں نہیں بچ سکوں گا. اصل میں کئی دن سے ہمارے گھر میں فاقہ تھا, مجھے بڑے دن کے بعد یہ دہاڑی ملی تھی, 1300 روپیہ کمایا, تو اگر یہ مجھے چھین لیتے تو آج بھی میرے گھر میں نا فاقہ ہونا تھا. اس لیے میں نے ان سے جان پہ کھیل کے یہ 1300 روپیہ بچا لیے, یہ میرے گھر پہنچا دیجیے گا تاکہ میرے گھر آج روٹی پک جائے. تو یہاں بعد میں اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. جو لوگ 1300 روپیہ بچانے کے لیے کہ میرے گھر میں 1 کلو آٹا, 1 کلو چینی یا ایک وقت کا کھانا چلا جائے, میرے گھر میں ایک وقت کی ہنڈیا بن جائے, جو لوگ 1300 روپیہ بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں, اس کی جان سے زیادہ قیمتی کیا ہوتا ہے. لیکن حیران کن بات یہ کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں سب سے زیادہ میں اگر کسی کی عزت کرتا ہوں تو وہ پنجاب پولیس ہے. اس کی وجہ یہ کہ پنجاب پولیس کو پیسے دے کے آپ ان سے انصاف لے سکتے ہیں, آپ کی عدالتیں پیسے لے کے بھی انصاف نہیں دیتی, تو پنجاب پولیس ابھی بھی پیسے لے کے آپ کو انصاف دے دیتی ہے. اچھا, آپ کے پولیس سے لے کر عدلیہ تک کیا غریب آدمی کی سنتے ہیں؟ بھائی عمران خان کے لیے یا شہباز شریف کے لیے تو رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھلی ہیں, اور یہ ہمارے سامنے ہوا ہے. ٹی وی چینل جو ہے رات کے 12 بجے اپنی ونڈو کھول کے کر لیتے ہیں کہ جناب ابھی ان کی بیل ہونی چاہیے. غریب آدمی کے کیسز جو ہیں عدلیہ کیوں نہیں سنتی؟ پچھلے 50 سال سے ایک بندہ ہے جس پہ صرف 50 روپے چوری کا الزام ہے, ایک مرغی چوری کا الزام ہے, وہ عدالت میں ہے, عدالت کے رحم و کرم پہ, اس کی تو سنوائی نہیں ہو رہی, اس کا تو کیس ہی نہیں لگ رہا. لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ ہوا ہے اور وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کر ان کے ہاتھ تھک گئے ہیں, شل ہو گئے ان کے ہاتھ, ان کی سنوائی نہیں ہو رہی, عدالتیں ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. تو اشرافیہ کی تو 1 منٹ سے پہلے سنی جاتی ہے, فواد چودھری کی آپ دیکھیں نا, رات کے 12 بجے سننے کو تیار ہیں عدالتیں. تو یہ ملک جو ہے یہ صرف کیا 22-25 خاندانوں کے لیے بنا ہے؟ ذرا غور کرنا ہے, کیا یہ 22 کروڑ عوام کے لیے ملک نہیں بنا؟ ہمیں کب تک ووٹ کے نام پر الو کا پٹھا بنایا جاتا رہے گا؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں, تقدیر آپ بدلیں گے, ملک کے محافظ آپ ہیں, ملک کے اصل وارث آپ ہیں. عوام تو کبھی بھی اس ملک کے حقیقی وارث نہیں بن سکے. اس ملک میں عرض کر رہا ہوں کہ عوام کو جو لالی پاپ دیا گیا ہے ڈیموکریسی کے نام پر کہ آپ ووٹ دیں گے تو پھر انقلاب آئے گا, پھر تبدیلی آئے گی, اب یہ لوٹ کے لے گیا تھا, آپ ہمیں آزمائیں, ہمیں ووٹ دیں, ہم لوٹنے والے نہیں ہیں, ہم ان کا پیٹ پھاڑ کے پیسے واپس لے آئیں گے. ایمانداری سے بتائیں قومی خزانے میں 1 پینی بھی واپس آئی؟ وہ شہباز شریف صاحب جو کہا کرتے کہ آصف علی زرداری اس ملک کا سب سے بڑا چور ہے, ڈاکو ہے, میں اسے لاڑکانہ کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹوں تو میرا نام شہباز شریف. بھائی تمہارا نام ہے کیا؟ تم بتاؤ تو صحیح. وہ شہباز شریف جس نے کہا تھا کہ عوام تک میں آٹا پہنچاؤں گا بے شک مجھے اپنے کپڑے بیچنے پڑیں. تو اب آپ کو پتہ ہے آٹے کا بحران کیوں پیدا ہوا ہے؟ کیونکہ شہباز شریف کے کپڑے ابھی تک نہیں بکے. جس روز شہباز شریف کے کپڑے بک گیا اس روز آٹا سڑکوں پہ ہوگا, بڑا سستا ہو جائے گا آٹا, کیونکہ اس بے شرم آدمی کے کپڑے نہیں بک رہے اس لیے ہمیں آٹا سستا نہیں مل رہا. تو میں عرض کر رہا تھا یہ شہباز شریف جس نے کہا تھا کہ آصف علی زرداری کو میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, اس کا پیٹ پھاڑ کے لوٹی ہوئی دولت باہر نکالوں گا. اب اس کی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے, اس کے جوتے پالش کرتا ہے, یہ ہر روز جوتے پالش کرتا ہے آصف علی زرداری کی, صرف اس لیے کہ مجھے اقتدار اس کی وجہ سے ملا ہے, اور اگلا اقتدار بھی اگر مجھے ملنا ہے پنجاب میں یا جہاں بھی تو اس کی وجہ سے ملنا ہے. تو یہ لوگ, اور یہی عمران خان صاحب جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو چودھری برادران کو کہا کرتے تھے, پھر انہوں نے اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا چودھری پرویز الہی کو, پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا, سب سے بڑے صوبے کا, پہلے سپیکر بنایا اور اقتدار کو انجوائے کیا, بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا, اور ان کے پاس صرف 10 نشستیں تھیں. تو عمران خان کی جو مورالٹی تھی وہ کہاں گئی؟ کہاں گئی وہ ساری باتیں جو اس کنٹینر پہ کیا کرتے تھے؟ کہاں گئی وہ ساری تقریریں جو آج بھی عمران خان صاحب کرتے ہیں, اخلاقیات کی باتیں بتاتے ہیں؟ شیدے کو جو وہ چپڑاسی نہیں لینا چاہتے تھے, شیدے ٹلی کو, اب وہ شیر رشید احمد, ان کی ناک کا بال ہے, سب کچھ اس کے کہنے پہ کرتے ہیں, مائی باپ شیر رشید احمد ہے. تو یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کا تو کوئی موقف نہیں ہے, ان کا عوام سے میری گزارش ہے کہ آپ کو جو بے وقوف بنانے والے لوگ ہیں, آپ کب تک ان کے جان و مال کے لیے, اچھا پیسے میں دے رہا ہوں, ٹیکسز میں دے رہا ہوں, اور تحفظ ان کو مل رہا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے رینجرز مجھے پروٹیکٹ کریں, رینجرز دیں مجھے رینجرز جو ہیں وہ جان کا تحفظ دیں, یعنی کہ میرے ساتھ پورا ایک سکواڈ چلے جائے, میں اور کوئی کام نہیں ہے, کوئی کام نہیں رینجرز کو, پولیس کو کوئی اور کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی 50% پولیس جو ہے یا ادارے جو ہیں وہ ان کی سیکیورٹی پر لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو عوام کے جان و مال کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ ہم غیر محفوظ ہیں. بابا تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. میں نے آج پروگرام کے آغاز میں کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے. ہم لوگ کہاں جائیں, کس کا در کھٹکھٹائیں؟ ہم نے کروڑوں روپے انویسٹ کیے ہیں اور وہی لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر دیتے ہیں جن کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو ہم کہاں جائیں, کس کو جا کے کہیں؟ اب دیکھیے یہ ساری چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام, جب تک پاکستان کے عوام نہیں جاگ جاتے, انہیں سمجھ نہیں آ جاتی
तब तक इनके पॉकेट से पैसे निकलते रहेंगे, इनकी सिक्योरिटी पे खर्च होंगे, तब तक ये टैक्स देंगे और उनके टैक्स पे अयाशियाँ ये लोग करेंगे। शेर रशीद अहमद जो 15 वजारतें अब तक एंजॉय कर चुके हैं ना, पंजाबी में 15 वजारतें हंडा चुके हैं, वो बंदा जिसने पाकिस्तान में 15 वजारतें अब तक जो है एंजॉय की हैं, अब मुझे बताइए वो जब कहता है कि ये सारा किया पुरानी हुकूमतों का है, तो बाबा कौन सी हुकूमत थी जिसमें आप वजीर नहीं थे? तो किस हुकूमत ने, जिस नून लीग के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, कोई 10 वजारतें तो आपने उनसे ली। अवाम को सारा रिकॉर्ड इनका निकाल के सामने रखना चाहिए। अवाम जरा देखें कि शेर रशीद अहमद ये हमेशा नवाज शरीफ की कैबिनेट में होते थे, उसकी कैबिनेट में, किचन कैबिनेट में होते थे। तो ये लोग हैं जिन्होंने मुल्क को, इन्होंने रेलवे से लेकर आज रेलवे, इसका दिवालिया किसने निकाला है? ये शेर रशीद अहमद जैसे लोगों ने। अच्छा, ये सकाफत का जब मिनिस्टर था वफाकी, तो रीमा इसके बेडरूम में होती थी। आज भी यही देख लें, मतलब आप गौर करें जरा, ये कैरेक्टरलेस लोग हैं, इंतहाई घटिया लोग ये। तो ये लोग जो हैं हमारे अवाम के पैसों पर अय्याशी करने वाले, हम अवाम इनको पालते हैं, हम अवाम इनको पैसे देते हैं। हम अब ये रेंजर्स मांग रहा है हमसे, तो मैं जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे कहूँगा, और बिलखुसूस अदलिया से कहना तो हमाकत है, क्योंकि वो सिर्फ एक मखसूस लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपया लूटा, वो सिर्फ उनकी बात सुनते हैं क्योंकि वो ही उन्हें कुछ दे सकते हैं। आम बंदा उन्हें क्या देगा? लेकिन मैं एक सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों से कहूँगा कि आपका काम है अवाम के जानो माल की हिफाजत करना, अवाम को प्रोटेक्शन देना। उसकी वजह कि आपको सैलरी शेर रशीद अहमद के पैसों से नहीं मिल रही। नवाज शरीफ तो 15 साल कहता रहा, उसके गोशवारे आप देख लें, वो कह रहा था मुझे इनकम ही नहीं हो रही, उसने कोई टैक्स ही नहीं दिया था। आप चेक कर लें, नवाज शरीफ के मियाँ साहब ने टैक्स नहीं दिया था, कितने साल टैक्स नहीं दिया, और मुसलसल इनके गोशवारे इलेक्शन कमीशन में आते रहे। वो कहते थे मुझे 5000 रुपये एक दफा टैक्स दिया था उन्होंने। मैं तो ये पढ़ पढ़ के हैरान होता हूँ कि नवाज शरीफ जैसा बंदा, बाबा उससे ज्यादा टैक्स तो हम लोग दे रहे हैं। तो ये लोग जो हैं जिनके 4-5 हज़ार रुपये टैक्स बनते हैं, वो हमसे मांग रहे हैं रेंजर्स। अब क्या पूरी आर्मी जो है वो इन पे लगा दी जाए क्योंकि शेर रशीद अहमद की जान को खतरा है? आज हमाद अजहर गिरफ्तार हुआ है, तो शाम में उसकी आप देख लीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कहेगा कि मुझे भी जान का खतरा है, मुराद सईद की जान को खतरा है। यानी हम आगे ही देखने वाले, ट्रेंड देखने वाले। बस यही होगा। तो फातिमा, ये सोचने की बात है कि इन सब की जान को खतरा है, और मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम जो मस्जिदों में, अपने घरों में महफूज नहीं, आप देख लें जो ताकतवर इनके घरों में घुस के नहीं मार रहे। तो ये सारी सूरत हाल है। मैं समझता हूं कि हमें एक दफा पूरी कौम को ये सोचना होगा कि हम गैर महफूज हो गए हैं और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हमें सिक्योर नहीं कर पा रहे, वो हमें सिक्योरिटी फ्राहम करने में नाकाम है। हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है, हमारे स्कूल महफूज नहीं है। क्या साने पिशावर को आप भूल गए जो आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था? तो हमारे स्कूल महफूज नहीं है, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं है, हमारे मदरसे महफूज नहीं है, हमारे घर महफूज नहीं है, हम रोड्स पे महफूज नहीं है, हम कहीं पे भी महफूज नहीं है। तो आप लोग कलों में बैठ के, लाल हवेलियों में बैठ के गैर महफूज हैं। शर्म करें आप लोग, आप रेंजर्स मांग रहे हैं। और मैं इसको कंडम करता हूँ शेर रशीद अहमद के इस बयान को, मुझे रेंजर्स दिए जाएं। इस बंदे को एक कांस्टेबल नहीं देना चाहिए। ये करोड़ों रुपया लूट के खा गए। इसे भी तो पता चले कि गैर महफूज होना कैसा लगता है। ये अरबों रुपया खा गए, अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें, ये रखे 50 गनमैन, इनको पता चले। तो इमरान खान, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, इमरान खान साबिक वजीर आजम है। इस मुल्क में बाकी भी साबिक वजीर आजम है, राजा परवेज अशरफ से लेकर, यूसुफ रजा गिलानी से लेकर, शाहद खान अब्बासी से लेकर, ये सब साबिक वज़राए आज़म हैं। उनको इतनी सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये लाडले को क्यों इतनी सिक्योरिटी देते हैं? ये भी तो साबिक वज़ीर आज़म है। आपने इसके साथ पूरी की पूरी एक फौज रखी हुई है इमरान खान के साथ। ये पाकिस्तानी अवाम के रुपयों के साथ ये क्यों हो रहा है? अगर इमरान खान को इतनी सिक्योरिटी की जरूरत है तो फिर शाहद खान अब्बासी को भी दे, मुशाहिद सैयद को भी दें, ये सारी सिक्योरिटी तो सभी पॉलिटिशियंस को दें। नहीं, जो साबिक वज़राए आज़म है कम से कम उन्हें तो देना है। मैं वज़राए आज़म की बात कर रहा हूँ, वो भी तो साबिक वज़ीर आज़म है ना। शाहद खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म है, यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म, राजा परवेज साबिक वज़ीर आज़म है। ये जो साबिक वज़राए आज़म है उनको क्यों आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे? उन्हें भी फिर सिक्योरिटी दें, सबको दो। जितने साबिक सदूर हैं उनको फिर आप सिक्योरिटी दें। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप किसी एक लाडले को, अपने चहेते को एक ब्रिगेड फोर्स दे देंगे कि पूरी ब्रिगेड इसके साथ हो, इमरान खान का साथ, अब शेर रशीद मांग रहे हैं कि मुझे रेंजर्स दें, तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। मैं समझता हूं कि इन लोगों को अपने रुपयों के साथ जो इन्होंने इस मुल्क से लूटा है, लूट मार की है, उसमें से अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान के जो हकीकी वारिस हैं, पाकिस्तान के अवाम, इंश्योर करें कि उनके जानो माल की हिफाजत करें। हमारी ना जान महफूज है, ना हमारे अमवाल महफूज है, हमारी इबादत गाह महफूज नहीं। मैं ये कह चुका हूं और पूरी पब्लिक को पता है कि हम कहीं भी महफूज नहीं है। लिहाजा लोग ये ट्रेंड बनाएं
کہ مجھے سیکیورٹی چاہیے, ہمیں سیکیورٹی چاہیے, مجھے شہر رشید احمد سے زیادہ سیکیورٹی چاہیے مجھے. تو ہر پاکستان کے ہر شہری کو اتنی ہی سیکیورٹی چاہیے جتنی مجھے چاہیے. شہر رشید احمد سے زیادہ سیکیورٹی چاہیے. ہم لوگ محفوظ نہیں, ہم غیر محفوظ ہیں. اور پاکستان کی ریاست نے جو وعدہ کیا ہے کہ جان و مال کا تحفظ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, میں سمجھتا ہوں انسان کی جان کی. سب سے پہلے تو میں اپنے لیے مطالبہ کرتا ہوں کہ ریاست جو اسے انشور کرے, اور میں کہوں گا کہ مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ میرے دوسرے پاکستانی ہیں جو 22 کروڑ عوام ہیں, ان کے جان و مال کا ہر صورت تحفظ کیا جائے. ٹھیک ہے, یہی میرا کہنا تھا آج کے لیے. بس شکریہ سر. ناظرین, آپ نے ہمارے تجزیہ کار کی باتیں سنی. امید ہے آپ کو معاملات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. اپنی ہوسٹ فاطمہ سلیم کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.